میاں صاحب یہ کیا خبر ہے؟ ایک تو پیٹرول کی قیمتوں میں جو دنیا میں کہہ رہے ہیں پیٹرول سستا ہو رہا ہے یا ہمارے یہاں مہنگا ہو، ویسے وہ بھی عجیب بات تھی کہ جنگ کے باوجود جو عالمی منڈی میں قیمت تھی وہ کم ہوئی۔ بہرحال وہ جو بھی ہے بجائے کہ وہ پاس آن کریں، ایک بڑے اضافے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ غلط خبر ہے، افواہ ہے یا درست ہے؟ اور گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ، اور یہ کیا ہے؟ ویسے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہم بل سے یہ بھی نکال دیں گے وہ بھی نکال دیں گے، کیا ہے ہو رہا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، ایک تو آج صدر مملکت نے جو فائنانس بل ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور جو بجٹ ہے وہ باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے 2025-26۔ ابھی انہوں نے دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت تمام ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں وہ بھی لاگو ہو گئے ہیں، جو چھوٹ دی گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ لاگو ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی۔ ابھی جو سمری حکومت کو موصول ہوئی ہے اس کے مطابق تو 15 روپے فی لیٹر جو ہے اضافے کا امکان ہے۔ اس میں ڈیزل جو ہے وہ 15 روپے، اور پیٹرول کی قیمت میں اگر دیکھا جائے تو 11 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایران اسرائیل جنگ لگی تھی اس وقت برنٹ آئل مارکیٹ اور WTI مارکیٹ میں قیمتیں بڑی تھیں، اور وہ اچھی خاصی 7% سے زائد قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ ساتھ ہی جو ہے وہ کمی ہونا شروع ہوئی جس دن ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے، بلکہ جس دن حملہ ہوا تھا ایران پر تو اس دن کے بعد اب تک جو ہے وہ اتنی کمی ہو چکی ہے کہ آج جو برنٹ آئل مارکیٹ ہے وہ $66 پہ آ چکی ہے اور WTI $65 پہ آ چکی ہے۔ تو اس کا امپیکٹ ضرور ملنا چاہیے تھا، ضرور آنا چاہیے تھا، کیونکہ قائد صاحب پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے پیٹرول خام تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں آخری 2-3 دن میں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ حکومت ضرور ڈالتی ہے قیمتوں میں، اور کہتی ہے کہ اس کا ریلیف جو ہے وہ اس لیے کم ملا ہے کہ آخری دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن جو کم ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت کہہ رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی تھیں اس لیے ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرول اور ڈیزل پر جو ہے کاربن لیوی لگا دی گئی ہے، ڈائر پہ تو وہ آئیں گے کیونکہ آج اس کا امپیکٹ آ جائے گا، اس لیے کہ آج دستخط ہو چکے ہیں، قانون بن چکا ہے، اور جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا، تو اس میں اضافہ ہونا ہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آئندہ آنے والے مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر عالمی سطح پر کمی بھی ہوتی ہے تو اس کا ریلیف عوام کو ملے گا، بلکہ اکثر ایسا ہوگا کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی تو اس کو برقرار رکھا جائے گا، جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا ہوش ربا اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں پیٹرولیم جو کاربن لیوی ہے وہ 2.5% ہے، 2.5 روپے ہے۔ سوری میاں صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ تو پتہ چل گیا ہمیں یہ جتنی کائنڈ حکومت ہے ہمارے ساتھ، ظاہر ہے بھائی ہمیں تو خیر سے میں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے کون سا ان سے پوچھ لینا ہے، کون سا وہ ہمیں جواب دے ہے، اور اب 2/3 میجارٹی بھی انہیں ایسے مل گئی ماشاءاللہ جیسے جو ونڈ فال آتی ہے، تو who will ask them۔ اچھا اب ایک اور بات ہے، پی ایم صاحب نے ایک اور بھی ہمیں خوشخبری بتائی ہے کہ جی 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، تو یہ بتانا ہی تھا اگر تو اپنے عطاء اللہ تارڑ صاحب موجود ہے ہمارے وزیر، ہمیں اطلاع ہی کرنی ہے نا، آپ نے روک تو سکنا، یعنی آپ نہیں روک سکے نا، یہ this is admission that it is your failure کہ 500 روپے کی بجلی جو ہے جس طرح خبر لگی ہوئی ہے سامنے، ماشاءاللہ ایک بڑا اخبار ہے دنیا اس میں لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں تارڑ صاحب کے ذریعے بتا دیا کریں کون اس کو روکنے جا رہا ہے، اور پھر یہ جو اگر آپ اس کو روک لیتے ہیں تو یہ جو آپ ہمارے اوپر عذاب اس عوام کے اوپر پھینک رہے ہیں وہ تو اس میں بھی آپ اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف چوری کی ہمیں چوٹ لگتی ہے، ایک طرف بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی چوٹ لگتی ہے، موسموں میں تو ہم مرتے ہی رہتے ہیں، ہمارا کیا ہے، کون سا ہمارا جو ہے ہمارے محلوں میں تو سیلاب آنا نہیں ہے۔ جی میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو وزیر اعظم نے کل ارشاد فرمایا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں فرمایا، وہ 2022 میں جب آئے تھے اقتدار میں اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ 500 روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں 500 روپے کی چوری ہوتی ہے۔ ان دنوں ان دو اعلانات میں جو گیپ ہے اتنے سالوں کا، اس میں بجلی کی چوری کم نہیں ہوئی، بجلی کی چوری وہی ہے، اور لیکن اس میں جو ہے بل ضرور بڑھتے رہے ہیں، بل میں جو چارجز ہیں وہ ضرور لگتے رہے ہیں، اوور بلنگ ضرور ہوتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ریکوری ہے وہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں، اچھا میاں صاحب یہ جو خبر آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے، ایک جو سکرین پہ آ رہی ہے، ایک تو ماشاءاللہ وہی ہمارا پیارا ساہیوال کا کول پلانٹ
جس کے بارے میں اور آپ جو ہے وہ ارشد عباسی صاحب یہاں پہ پروگرام کر چکے ہیں. یہ ملک کو عظیم ترین تحفہ جو ہے احسن اقبال صاحب کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے, ان کا نام نہیں لیں گے تو غلط بات ہوگی. تو اس کے بھی کچھ 400-500 ارب روپے ہم پہ بن گئے ہیں, تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. اس کے لیے پھر ہم کو رول اوور کرائیں گے یا مزید اضافہ کریں گے پیٹرول اور بجلی اس کی قیمتوں میں بجلی کی, یہ کس طرح ہم نے دینا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب, جو سرکولر ڈیٹ ہے نا وہ ہے 1275 ارب روپے کا جو ہم نے قرضہ لیا ہے. پہلے تو ہم نے وہ دینا ہے, وہ اس کے لیے ہم نے ایک سرچارج دینا ہے جو 6 سال تک ہم دیں گے. آپ کو یاد ہوگا 10 پیسے فی یونٹ ہم نے نیلم جیلم کے دیے تھے, وہ 8 سال دیے تھے. اب ہم نے 6 سال جو ہیں وہ 3 روپے 21 پیسے یا اس سے کم و بیش جو وہ ہم نے 6 سال جو نیلم جیلم کے ہم نے پیسے دیے تھے میاں صاحب, اس سے ہم کتنے ہزار میگا واٹ بجلی لے رہے ہیں جو ہم 8 سال دیتے رہے ہیں؟ اس میں قائد صاحب 969 میگا واٹ کی صلاحیت تھی, لیکن وہ کئی سالوں سے بند ہے. 27 کروڑ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس میں ہم جو ہے وہ کئی 100 ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں اب تک. اور ابھی بھی وہ جو پروجیکٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. وہ پروجیکٹ 2018 میں جو ہے وہ کمیشنڈ ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ 1-2 سال ہی چلا ہے, اور اس نے پورے 1-2 سال میں صرف چند دن 969 میگا واٹ بجلی پیدا کی. باقی وہ 21% کم بجلی پیدا کرتا رہا, اور اس پر جو ہے وہ 84 ارب روپے کی لاگت آنی تھی, 500 ارب روپے کی لاگت آئی. اور جو صارفین نے جو ہے 75 ارب روپے خود اپنی جیبوں سے اپنے بلوں میں دیے. اس کے باوجود جو ہے وہ نیلم جیلم اب تک نہیں چل پا رہا. لیکن ابھی جو 500 ارب روپے کی بات ہوتی ہے یا ہمیں دیگر سرچارج جو دینے کی بات ہوتی ہے, اس میں آج ایک خوشخبری سنائی گئی ہے. Untold story of the competence of these people who are at the hem of affairs, one way or the other, maybe last 5 decades or so. تو یہ تو ان کی حالت ہے, اور اب انشاءاللہ پتہ چلا کہ یہ 2035 تک بھی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آگے بڑھتے ہیں جناب, ذرا بات کرتے ہیں مودی صاحب کی. اب مودی صاحب جو ہیں ان کے دفاعی تاشی نے ایک بیان دیا ہے کہ جی ہم سیاسی قیادت کی وجہ سے اس نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ جی ہمارے جو فوجی ٹھکانے ہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ ان کے ٹی وی پہ 5-6 فٹ جو ہے وہ ارناب گوسوامی اچھل رہا تھا. ایک عجیب و غریب بیہودگی تھی جس جو پوری دنیا میں تماشا بنا, یہ صحافت کا بھی تماشا بنا, اور ان کی حالت, ان کا کلچر لیول بھی ہم نے دیکھ لیا. اڑا دیا, اپنا اسلام آباد پہنچ گئے, لاہور پہنچ گئے. اب کہہ رہے ہیں یار مودی نے اجازت ہی نہیں دی ان کو. ہیو دے گان میڈ میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب, یہ تو پکی بات ہے کہ نو مور مودی تو اب میرا خیال ہے کہ مزید حکومت نہیں کر پائے گا. وہ اس لیے کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ مودی اتنا غیر معروف ہو چکا ہے اور غیر مقبول ہو چکا ہے. بلکہ RSS جو کہ ایک انتہا پسند جماعت ہے, وہ بھی اس سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مودی جو ہے وہ آگے نہیں چل پائیں گے. نمبر 1, لیکن اس سے اویئر رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ مودی جو ہے وہ 2 طرفہ لڑائی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. ایک تو وہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں سے جدید ڈرون بھی خرید رہا ہے, اسلحہ بھی خرید رہا ہے, اور کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان پہ جارحیت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اتنا غیر مقبول ہے کہ وہ اس کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے. لیکن 2 بڑی سٹوریز آ رہی ہیں میاں صاحب پاکستان کے خلاف, میں نے جو مانیٹر کی ہیں, جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں جن پہ تھوڑے بہت اچھے معتبر لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جنگیں دوبارہ ہوں گی. خدا نہ کرے, گاڈ فوربڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا, مگر جو کریڈیبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ادھر سے جو انہیں کو جوتے پڑے ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ ہم جوتے ہی کہیں گے ان کو, حالانکہ ایران نے بہت بڑا اس میں ایک قربانی دی اس کے عوام نے. دوسری طرف یہ کہ یہ مودی صاحب جو ہے وہ ان کا تو جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ آن دی لائن ہے, اور وہ ابھی میرے خیال میں کچھ عرصہ ہے بہار کے الیکشن کو 30-40 سیٹوں کا وہ معاملہ ہے. الیکشن خیر سے بھی وہ یہ بھی ہار گئے تھے پچھلا, مگر سلام ہو جناب سپریم کورٹ کو, بقول راہل گاندھی انڈیا کی سپریم کورٹ کو اور انڈیا کے الیکشن کمیشن کو, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا مثالی کردار ادا کیا ان کے مطابق. تو یہ اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ چلاؤ ہے ان کا, اور یہ اس کو بچانے کے لیے دوبارہ کوئی ایسا ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو سینئر سیگمنٹ آف دی اسٹیٹ ہیں ان کے پاس کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں قائد صاحب, پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور مودی جو ہیں
وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مسلم دشمنی کے طور پر جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی بھارت نے نے پوری کی پوری مسلم دشمنی جو ہے وہ نکالی اور موساد کے ساتھ مل کر وہاں کی مخبری کی، اور آج یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں کس طرح سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کا کوڈ اسرائیل کو دیا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ اسرائیل کو معلومات ملتی تھی، اور پاکستان کے خلاف جو سازش کا آغاز ہو چکا ہے وہ ہمارے میزائل پروگرام پہ ہو چکا ہے، جو یہ مکمل طور پر جو مودی میڈیا ہے اور اسرائیل کا موساد اور را، انہوں نے باقاعدہ طور پر تیسرے ملک میں ملیشیا کی ایک جو ہے وہ ایک ویب چینل جو کہ ان کے سپانسرڈ ہے، بھارت سپانسرڈ ہے، اس میں ایک سٹوری جو ہے وہ چھپوائی ہے کہ پاکستان ایک بین البراعظمی جو ہے وہ میزائل بنا رہا ہے چین کے ساتھ مل کر، جو امریکہ پر حملہ کرے گا۔ یہ بہت بڑی سازش کا آغاز ہے جو کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ لڑانے کی اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی ایک سازش ہے کہ کڑی ہے جو کہ کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر، اور باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے باقاعدہ اس پر فنڈنگ کی جا رہی ہے اور اس پر جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس پر باقاعدہ کمرشل اشتہار دے کر ایسی ویب سائٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی سازش دونوں ملکوں سے بنی گئی ہے، اور یہ دو ملکوں کے خلاف ہے، ایک پاکستان کے خلاف اور ایک ایران کے خلاف۔ جو بات آپ قائد صاحب کر رہے تھے کہ دو حملے ہو سکتے ہیں، دونوں حملے بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی باقاعدہ یہ جو کہانی چلائی جا رہی ہے میں یہ بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے، یہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا جو الزام لگایا ہے ان کی پلکی شرما جو ہے وہ اس پہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ملائن کیسے کریں یا ہمیں ڈسکریڈٹ دنیا کی نظروں میں کیسے کریں، لیکن اگر ان کے پاس ہے تو پھر ہمارے پاس مطلب یہ دنیا میں اب جو ہے وہ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر یہ الزام مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمام الزام لگانے کے بعد اور وہ ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے میں تو ناکام ہوئے ہیں اور خود جو ہیں وہ ننگے ہوئے ہیں عالمی سطح پر، تو کم از کم میں حکومت کی بات کر رہا ہوں اور ان کے عوام کی بات تو نہیں کر رہا، مگر یہ خاص کوئی ہے اس حوالے سے ہمارا کوئی موقف آیا ہے ہماری سرکاری یا ہماری دفاعی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں قائد صاحب ابھی تو موقف نہیں آیا، لیکن پاکستان کا موقف اس پر واضح ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ہے، ہمارا میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی دفاعی ہے، ہمارا جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی دفاعی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارا پڑوسی دشمن ہے اس سے جارحیت کا خطرہ ہمیں رہتا ہے، وہ جارحیت کرتا بھی ہے، سیولینز پر حملے کرتا ہے، تو ہمیں میزائل ٹیکنالوجی اپنی تیار رکھنی ہے اور رکھ رہے ہیں ہم، لیکن بین البراعظمی جو میزائل کا ہم پر جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے، یہ آپ کو سر یاد ہوگا کہ جب جو بائیڈن تھا اس وقت اور آخر جو کمپین چل رہی تھی ٹرمپ کی، اس وقت بھی جو ہے یہ بحث چھیڑی گئی تھی اور جان بوجھ کے یہ بحث چھیڑی گئی تھی تاکہ ٹرمپ انتظامیہ جب آئے تو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ عمل کرے، لیکن ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات بنائے اور وہ پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتا ہے، پاکستان کی افواج کو بھی سمجھتا ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھتا ہے، اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے امریکہ تو پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں،